حضرت ثنا کے بعد علم شریف پڑھنی ہے سورہ فاتحہ. اس کے لیے کچھ بنیادی باتیں بتاؤں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ یہ ذہن بنائیں کہ جب بھی آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں، علم شریف پڑھیں، تو اعوذ باللہ اس سے پہلے ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے، ہر رکعت میں جب بھی آپ اٹھیں سورہ فاتحہ شروع کریں، پہلے تعوذ پڑھا کریں، کیونکہ وہ اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ القرآن، کہ آپ جب بھی قرآن حکیم کی تلاوت شروع کرتے ہیں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے شیطان مردود سے، یعنی کہ تعوذ پڑھیے، اعوذ باللہ پڑھیے. تو یہ آپ ذہن بنائیں کہ جب بھی آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے پہلے آپ کو تعوذ ضرور پڑھنی چاہیے، اور ہر رکعت میں. کیونکہ جب آپ ایک رکعت میں علم شریف پڑھ لی، سورت پڑھ لی، رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، اب جب آپ اٹھ رہے ہیں اب دوسری رکعت میں پھر نئے سرے سے تلاوت شروع کریں، تو پھر دوبارہ سے اعوذ باللہ پڑھیں، ہر رکعت میں اعوذ باللہ پڑھیں. اچھا، یہ بھی آپ کو میں عرض کروں کہ کوشش کیا کریں کہ نماز کے اندر جو تعوذ کے کلمات ہیں وہی پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے سکھلائے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ پڑھتے تھے وہ ان کلمات سے پڑھتے تھے. تو آپ کوشش کیا کریں نماز سے پہلے، فاتحہ سے پہلے جب نماز میں تعوذ پڑھتے ہیں تو ان کلمات سے پڑھیں. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو سننے والا ہے، جو خوب جاننے والا ہے. کس سے؟ شیطان سے. پھر شیطان کے بارے میں مزید وضاحت ہے کہ شیطان مجھ پر غالب آ جائے، مجھ پر خبتی طاری کر دے، اللہ مجھے اس سے پناہ میں رکھیے گو. الہ العالمین، شیطان مجھے مختلف قسم کے وسوسے دے، میں شیطان کی چلنے بولنے پر، اس کے کہنے پر گفتگو کروں، اتراؤں، تکبر کروں، ہر اعتبار سے مجھے پناہ میں رکھ. یہ ہیں ان کلمات کے معانی. تو کوشش کیا کریں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ پڑھیں، اور کوشش یہ کریں کہ تعوذ میں یہ والے کلمات پڑھیں جو مسنون ہیں، سکھلائے گئے ہیں.